بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most kind, the most merciful. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کی اس ویڈیو میں آپ میت سے متعلق ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں گے. ہم سب نے اس بات کو ملاحظہ فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو ہم سارے لوگ دیکھتے ہیں اگر وہ آدمی نیک ہے تو لوگ اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اچھائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر اس نے زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی ہوتی ہیں، وہ آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی خامیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم ایک حدیث پاک سنیں گے جس سے ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ وہ لوگ جو کسی میت کی خوبیاں بیان کرتے ہیں یا کسی میت کی خامیاں بیان کرتے ہیں تو کیا اس کا اثر بھی میت پر پڑتا ہے. حدیث پاک سماعت فرمائیں. اور حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، یعنی متفق علیہ حدیث پاک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس میت کی تعریف بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا وجبت وجبت وجبت، جس کا معنی ہے واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. کچھ وقت گزرا، ایک دوسرا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزارا گیا تو اس کے متعلق لوگوں نے برائی بیان کی، اس کی خامیاں بیان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا واجبت واجبت واجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. قریبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. عرض کرتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ارشاد فرمائیں جس میت کے متعلق بھلائی بیان کی گئی، اس کی خوبیاں بیان کی گئیں، اس کے متعلق بھی آپ نے فرمایا ہے واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. اور جو آدمی گناہ گار تھا اس کی لوگوں نے برائی بیان کی، اس کی خامیوں کو بیان کیا، اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. ارشاد فرمائیں کیا واجب ہو گئی؟ جس کی خوبیاں بیان کی گئیں اس کے لیے کیا واجب ہو گئی، اور جس کی خامیاں بیان کی گئیں، برائیاں بیان کی گئیں، اس پر کیا واجب ہو گئی. تو میرے اور آپ کے آقا سرور دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میت کے متعلق تم بھلائی کی گواہی دو گے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس میت کی برائی بیان کی گئی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو. اس حدیث پاک سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے. اس سے 2 سبق تو یہ لیے جا سکتے ہیں کہ جب بھی ہمارا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، ہمارا کوئی محلے دار فوت ہو جائے، ہمارے گاؤں سے تعلق رکھنے والا کوئی بندہ فوت ہو جائے، ہمارا کوئی رشتہ دار کوئی دوست فوت ہو جائے، تو جب ہم اس کی نماز جنازہ کے لیے جائیں تو اس کی خوبیوں کو بیان کریں، اس کی اچھائیوں کو بیان کریں، تاکہ اس حدیث پاک کے مطابق جب اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا. اور اگر وہ
آدمی جو اس دنیا سے جانے والا ہے، گناہ گار ہے، سیاکار ہے، تو اس کی خامیوں کا اظہار نہ کریں۔ ایک تو سبق یہ سیکھنا ہے کہ کوئی بھی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی برائیاں بیان نہیں کرنی۔ دوسرا سبق ہم نے یہاں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کے گواہ ہیں، تو اپنے لیے اچھی گواہی چھوڑ کر جائیں، اپنی زندگی ایسے بسر کریں کہ جن رشتہ داروں میں ہم رہتے ہیں وہ رشتہ دار ہمارے بارے میں ہمارے مرنے کے بعد اچھی گواہی دینے والے ہوں۔ جس محلے کے اندر رہنے والے ہوں، اس محلے کے اندر جتنا عرصہ ہم نے گزارا ہے وہاں کے لوگ بھی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے اچھی گواہی دینے والے ہوں۔ جس گاؤں کے اندر رہتے ہیں، جتنی زندگی گزاریں، اس دنیا سے جائیں تو وہ گاؤں والے بھی ہماری خوبیاں بیان کر رہے ہیں۔ اب زندگی میں ہمیں موقع ہے تو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے ایسے نیک اعمال کر کے زندگی گزاریں، ایسے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے احکامات پر عمل کریں کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو اس کے بعد ہمارے رشتہ دار بھی ہماری تعریف کر رہے ہوں، ہماری خوبیاں بیان کر رہے ہوں، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے دار، ہمارے گاؤں والے، ہمارے دوست سب تعریف کر رہے ہوں، یہ جو بندہ گیا ہے اس کے اندر فلاں خوبی بھی تھی، اس کے اندر فلاں خوبی بھی تھی، تو خوبیاں بیان کر رہے ہوں۔ اس لیے بہت سارے لوگ اپنے دنیا کے اندر اصلاح نہیں کرتے، اسی وجہ سے ان کی جو آخرت ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ تو دنیا کے اندر کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔